پیچھے گیا میں نے جناب، کتابیں جب دیکھنی شروع کی، وہ سی ڈیز وغیرہ، تو وہ میں نے کہا اچھا، وہاں سے میں نے ایک سی ڈی خریدی، اس کا نام تھا قرآن اور اقبال۔ میں نے وہ نیگیٹو انٹینشن سے خریدی تھی۔ میں نے کہا یہ اس سی ڈی کے اندر نا یہ بتایا ہوگا کہ اقبال کی کون سی تعلیمات قرآن کے خلاف ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی ڈاکٹر اقبال کا زیادہ سگا ہوں۔ مجھے نہیں تو پتا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو اقبال کو ایک آئیڈیل طور پہ مانتے ہیں، پولیٹیکل ایک سٹرگل کے اندر۔ خیر میں نے سی ڈی لے لی سر، اس ایک لیکچر نے میری لائف بدل قرآن کی۔ جب میں نے یہ مرزا علی صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ بریلوی تھے، اور جب کراچی گئے تھے پڑھائی کے سلسلے میں تو ایک دن یہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ وہاں پر جو مسجد دیکھی بہت بڑی مسجد تھی، اور وہاں پر کسی فرقے کا کوئی نعرہ یا کوئی نام درج نہیں تھا۔ عمومی طور پر ہماری مساجد اس پہ لکھا ہوتا ہے، نعرے ہوتے ہیں اور نام ہوتے ہیں کہ بھئی کس مسلک کی مسجد ہے، اور پھر شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، تو یہ سارے لکھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہیں لکھا ہوتا تو ایک خاص قسم کے ان کے سلوگنز ہوتے ہیں، تو اس نعرے سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے۔ تو یہ جب گئے یہ حیران ہو گئے وہاں پر کہ عجیب ہے کہ ایسی مسجد تو میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ پھر ظہر کی جماعت ہو گئی تھی تو انہوں نے وہاں مسجد میں نماز کے لیے آنے والوں سے کہا کہ چلو جماعت کراتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ گئے کہ بھئی اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہوتی تو دوسری جماعت نہیں کرانے دیتے۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ مسجد کس کی ہے، تو کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، تحریک اسلامی کی جو بانی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیچے گیا، وہاں پر سی ڈی میں نے خریدی اور اس پہ لکھا ہوا کہ قرآن اور اقبال۔ تو انہوں نے بدنیتی کے جذبے سے وہ سی ڈی خریدی، لیکن جب اس میں لیکچر سنا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تو ان کی ذہنیت بدل گئی۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی بدل گئی۔ کس کے لیکچر سے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے لیکچر سے۔ تو یہی میرا نکتہ ہے کہ یہ مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی بدل گئی، تو میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی بدل گئی، تو آپ کی زندگی نہیں بدلی، آپ کی ذہنیت بدل گئی۔ پہلے آپ بریلوی تھے، پھر جب آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تقریر سنی تو آپ کی ذہنیت بدل گئی۔ جب ہمارے لوگوں کی ذہنیت تبدیل ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تبلیغ میں نکلتے ہیں، کوئی بھی جماعت ہو، دعوت اسلامی کی تبلیغ ہو یا دیوبندیوں کی تبلیغ ہو، جو بھی نکل جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بدل گئی، حالانکہ زندگی ویسی کی ویسی ہوتی ہے اس کی۔ البتہ ذہنیت بدل جاتی ہے، خیالات بدل جاتے ہیں۔ اب بدلنا یعنی ذہنیت کی تبدیلی یہ انسان کے لیے ضروری ہے، یا انسان کی زندگی کی تبدیلی جو ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر انسان انسانی شکل میں یہ حیوان ہے۔ آپ کو تو نظر آتے ہیں کہ انسان نظر آ رہے ہیں، انسان چل رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو انسان ہے یہ کس درجے کا حیوان ہے۔ اب زندگی اس کی بدل جاتی ہے کہ حیوانیت سے وہ ہجرت کر لے اور انسانیت کی طرف وہ رجوع کر لے۔ یعنی جب انسان کے اندر انسانیت آتی ہے تب زندگی بدل جاتی ہے۔ اور یہ زندگی کیسی بدلتی ہے؟
تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بدل جاتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسی نصیب ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے میں اپنے سننے والوں سے یہی عرض کروں گا کہ بھائی اس کی تلاش میں اور اس کی تجسس میں آپ خود لگیں کہ بھائی میں نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، میں نے اللہ کو پہچاننا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ پہچان لیں گے۔ میرے الحمدللہ میں آپ کو طریقہ اور راستہ بھی بتا سکتا ہوں، لیکن اگر ابھی میں بتاؤں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ البتہ خود ہی تجسس میں لگو، خود ہی تلاش میں لگو اللہ تعالیٰ کی، اور خود ہی اللہ کی معرفت حاصل کرنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔